السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں اور ہمارے ساتھی، دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر بنایا ہے اور ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ یہ یقینی ہے کہ موت کا آنا یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کی زیب و زینت ایسی ہے کہ آدمی موت کو بھلائے رہتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے دنیا کی زیب و زینت کو لوگ دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ کیوں کہ دنیا کے زیب و زینت دکھائی دیتی ہے، مال دکھائی دیتا ہے، فلٹ دکھائی دیتا ہے، زیور دکھائی دیتے ہیں، کہ پیسے دکھائی دیتے ہیں، نوٹیں دکھائی دیتی ہیں، تو آدمی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور جو یقینی چیز ہے وہ دکھائی نہیں دیتی، جیسے موت، مرنے کے بعد کے مناظر وہ دکھائی نہیں دیتے، تو آدمی اس سے غافل رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ پھر اچانک موت کا فرشتہ آ کر پکڑ لیتا ہے۔ موت جو ہے ہمیشہ اچانک آتی ہے، کہہ کے نہیں آتی کہ کل 5 واگے آئیس تیاری رکھ جو، یہ نہیں ہے، وہ اچانک آ کے آدمی کو لے کے چل دیتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صرف نبیوں کے لیے یہ ہے کہ اجازت لے کر ملک الموت آتے ہیں۔ اجازت ہے کہ نہیں یہ بتاؤ، آپ کہیں تو آپ کو لے جانے، اب نہ کہیں تو کوئی بات نہیں رہے۔ تو آدمی جو ہے اپنی آخرت کی فکر کرے اور اچھے اعمال کرے، اچھے اعمال کرے گا تو اس کی زندگی بھی اچھی اور موت بھی اچھی، زندگی میں برکت، موت میں بھی برکت۔ بھلا آدمی ہے، بھلی عورت ہے، دیندار عورت، دیندار مرد، کہ صورت کی عورتیں دیندار ہونی چاہیے، دھمال والی نہیں، کہ ہمارے یہاں صورت میں عورتیں جو ہے وہ دھمال والی ہیں، ٹن 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 ٹن، سمجھے آپ لوگ؟ بس جتنا پیسہ آتا ہے آپ بات ہو، آنے شادی، اس نے شادی میں 5 لاکھ خرچ کیا، میری بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ ہونا چاہیے، یہ دھمال۔ کہ اس نے ولیمے میں 500 کو بلایا تو میں 1000 کو بلاؤں گی، یہ دھمال۔
حالانکہ شادیاں بہت سیدھی سادی ہوتی تھی. ہماری شریعت میں شادی ایک ضرورت کی چیز ہے. نکاح مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے. اللہ نے ضرورت رکھی ہے انسان کے اندر, تو ضرورت پورا کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان کیا ہے شریعت نے. جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے وہ اتنا ہی آسان ہوتی ہے. پانی, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا آدمی, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پانی کو بہت آسان کر دیا. نہریں بنا دی, سمندر بن گئے, بڑے بڑے دریا بن گئے, بڑے بڑے چشمے بن گئے, بنا دیے اللہ نے. جاؤ یہاں سے پانی آ رہا, یہاں سے پانی آ رہا, نل میں پانی آتا ہے, آدمی پانی پیتا ہے. یہی معاملہ ہے نکاح کا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نکاح کے اندر زیادہ زیادہ خرچہ ہوگا تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. آج ہمارے یہاں سورت میں نکاح میں کتنے خرچے ہوتے ہیں. میں سورت کا داماد تو ہوں نہیں, لیکن دنیا کا داماد ہوں. ساری دنیا کا داماد مطلب ساری دنیا میں جہاں جہاں وہاں داماد کا جتنا اکرام ہوتا ہے اس سے زیادہ الحمدللہ میرا اکرام ہوتا ہے. لوگ سبق سنتے ہیں, لوگ بات مانتے ہیں, اس لیے میں اپنے آپ کو جگ داماد کہتا ہوں. سب جگہ کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا. اس لیے آج کا سبق آپ لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے دہانے سورت پر کھولے ہیں. سورت کو اللہ تعالیٰ نے مال کے دہانے کھولے ہیں سورت پر اللہ تعالیٰ نے. تو یہ اللہ کا انعام ہے, اسے انعام سمجھنا, اور ایک قسم کا امتحان بھی ہے. پکڑنے کے لیے بھی اللہ دیتا ہے اور جو ہے خوش ہو کر بھی اللہ دیتا ہے. فضول خرچی نہیں, کپڑوں میں بھی فضول خرچی نہیں, موبائل میں فضول خرچی نہیں, کہ شادیوں میں فضول خرچی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں سیدھے سادے طریقے پر. سیدھے صحابہ کی شادیاں, یہ تو چلتے چلتے نکاح ہو جاتے تھے. چلتے چلتے قصے آتے ہیں حدیثوں کے اندر. تو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی دیکھو, اللہ تمہیں بہت مال دے گا, ابھی اور دے گا. اب یہ جملہ یاد رکھنا, جتنا ہے نا بھی آپ کے پاس, ماشاءاللہ بنگلے بن رہے, کاریں آ رہی, اچھے اچھے زیورات آ رہے, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ میں کہتا ہوں اور دے آپ کو, اور حلال دے, خوش ہو کر دے, پکڑنے کے لیے نہ دے, خوش ہو کر. جیسے گھر کا مالک پوپٹ کو اور طوطے کو روزے دیتا ہے خوش ہو کر, دل بہلانے کے لیے دیتا ہے. ایک جگہ ہم گئے تو اس نے کہا مولانا 5 لاکھ پاؤنڈ آپ پوپٹ سے, اور اس کا ہے 5 لاکھ پاؤنڈ. اب انڈیا کا حساب لگا لو, وہ تو اشرف بھائی لگائیں گے انڈیا کا حساب کتاب ان کو ہی آتا ہے, ہم کو تو آتا ہے نہیں حساب کتاب. تو اب بتاؤ کہ یہ جو کھانا کھلاتا ہے اس کو, تو اپنے بیٹے کا کھانے کا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا اس پوپٹ کا خیال رکھتا ہے. رات کو 2 بجے میزبان تھا ہمارا, ہم جیسے, تو 2 بجے اٹھا اور اس کو کچھ کھلا رہے ہو. کیا مولانا دوا پوچھو, ڈاکٹر نے کہی ہے کہ براتے بے واگے دوا اپانی اینیا અને પછી 8 વાગે આપવાની. اپنے بیٹے کا اتنا فکر نہیں کرتا جتنا اس کا فکر کرتا ہے, وہ خوش ہو کر رہا ہے. تو روزے اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے کبھی راضی ہو کے دیتا ہے, کبھی ناراض ہو کے دیتا ہے. راضی ہو کر دیتا ہے جیسے پوپٹ والی مثال, کہ خوش ہو کر اس کا اکرام ہوتا ہے, میں نے پیسہ خرچ کیا ہے, میرے گھر میں ہے, مجھے اس سے پیار ہے, ہر قسم کا خیال رکھے گا. اور چوہے کو بھی اللہ گھر والا روزی دیتا ہے. میں چوہا جب گھر میں پریشان کرے تو پنجرا لاتے ہی نہیں لاتے, اس میں گھی والی روٹی لٹکاتے ہیں, لیکن ناراض ہو کر. تو روزے دینا 2 قسم کا ہے, راضی ہو کر, ناراض ہو کر, اور دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. تو ہم صرف اتنا سوچے کہ ہم چوہے والی کھا رہے ہیں یا پوپٹ والی کھا رہے ہیں, چوہے والی کھا رہے ہیں یا طوطے والی کھا رہے ہیں.
یہ دیکھنا ہے. اس لیے فضول خرچیوں سے بچو اور اپنے دلوں کو صاف رکھو. ایک بہت اہم بات کہتا ہوں، آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج ہمارے حالات کیوں نہیں بدلتے؟ سوال ہے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں گند بھرا ہوا ہے. رذائل، حسد، کینہ، بغض، کپٹ، یہ کینسر ہے، روحانی کینسر اسے کہتے ہیں. اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اگر دعائیں قبول کرانی ہے اپنا دل صاف کرو. گھر کے اندر ساس ہے، بہو ہے، بہو کے دل کے اندر ساس کے بارے میں کچھ اور ساس کے دل کے اندر بہو کے بارے میں کچھ، شوہر کے دل میں بیوی کے بارے میں کچھ اور بیوی کے دل میں شوہر کے بارے میں کچھ. بدگمانیاں، یہ چیزیں، اس سے اللہ کی مدد نہیں آتی. یہ جتنے بھی گھریلو جھگڑے ہیں، اور زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماحول میں زیادہ یہ چیزیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل صاف نہیں. اور میں بہت آسان مثال دیتا ہوں، بہت آسان مثال. اپنے کپڑے کے اوپر معمولی گندگی لگی ہوئی ہے، آپ 1 کلو اونٹ ڈالو، 1 کلو گلاب ڈالو، 1 کلو مجموعہ ڈالو، 1 کلو شمامہ ڈالو، لیکن گندگی ہی غالب رہے گی. ہاں، آپ اس کو پاک کر دو، صاف کر دو، دھو دو اور اس پر 1 قطرہ گلاب کا ڈالو، چمک جائے گا. تو ہمارے دل کے اندر حسد، کینہ، یہ ساری بدگمانیاں، یہ ساری جو بھری ہوئی ہے، تو جتنے بھی نمازیں پڑھو نیکیاں ملے گی. نیکیاں ملنا الگ چیز ہے، قبول ہونا الگ چیز ہے. فرق ہے دونوں میں. نیکیاں ملنا تو ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے. ایک دعا آتی ہے حدیث شریف میں، کوئی بندہ اور بندی جب پڑھ لیتے ہیں تو دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ انہیں نیکیاں دیتا ہے. میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ لو. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مائیں بہنیں جو ایام میں ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اسے. کیوں کہ یہ دعا ہے. میں تلاوت نہیں کروا رہا آپ کو، تلاوت کرنا منع ہے، میں دعا پڑھوا رہا ہوں. پھر سے 1 مرتبہ پڑھ لو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ 3 in 1 ہے. اس میں اپنے لیے بھی معافی ہے، سارے مومنین کے لیے بھی معافی ہے، اور ماں باپ کے لیے بھی معافی ہے. اس کے لیے اس کا نام رکھا ہے میں نے 3 in 1. ایک میں دعا پڑھ لو. لیکن فائدہ کتنا ہے اس کا؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا. میں نے پڑھی، آپ نے پڑھی، بچیوں نے پڑھی، بیٹیوں نے پڑھی، ماؤں نے پڑھی، بہنوں نے پڑھی، بہو نے پڑھی، سب کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ گئی. یقینی، 100% یقینی. کل نیکیاں ملے گی، پرسوں ملیں گی، ذرا سوچیں گے، اس میں ایسا نہیں. آپ نے پڑھا، نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئی. اتنا فاسٹ نیٹ ورک ہے اللہ کا. تو نیکیاں کمانا آسان ہے، نیکیاں قبول کرانا مشکل ہے. قبول کہاں ہوگا؟ انما يتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کا ہم قبول کرتے. اپنے دل میں تقوی، اپنی زندگی میں تقوی لاؤ. اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو. اے سورت کی بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو کہ اللہ تو ہمیں قلب سلیم دے. قلب سلیم کا مطلب یہ ہے بے داغ دل. اس پر اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. کسی زمانے میں عورتیں بے داغ دل والی ہوتی تھیں، عورتیں تھیں بھئی، وہ عورتیں آپ کے جیسی تھی، وہ بھی بچے جنتی تھی، وہ بھی گھر کا کام کرتی تھی،
یہ نہیں کہ آپ اکیلے کام کرتی ہو. آج تو کام والیاں موجود ہیں گھروں میں ماشاء اللہ, اور صورت میں تو کچھ زیادہ ہی ہے, سمجھے نا. وہاں تو کام والیاں بھی نہیں ہوتی تھی. بے داغ دل وہ مائیں, وہ عورتیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی, اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی ابھی زبان سے کہا بھی نہیں ہے, دل میں ہے یہ کہنا ہے. اور اللہ کیا کہتا تھا؟ قبول کیا, قبول کیا, قبول کیا, مت کہہ, مت کہہ, مت کہہ, تیرے دل کی صدا میں جانتا ہوں, تیرے دل میں جو ہے میں جانتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے چپ کے قلب سلیم مانگو. یہ قرآن کا جملہ ہے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اے اللہ تو مجھے قلب سلیم عطا کر. پھر وہ عورت جو بچے جنے گی, آج تو اللہ معاف کرے, اب تو وہ عورتیں چلی گئی, ان کا ہو گیا. آج کل کی عورتیں تو شیخ الحدیث بھی پیدا نہیں کرتی. کسی زمانے میں عورتیں جو ہے شیخ الحدیث پیدا کرتی, آج کل تو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے. مولانا دعا کرو ہمارا چھوکرو جیسے ڈاکٹر بنی جائے, پائلٹ بنی جائے. ارے بھائی بہت اچھا ہے بھائی, لیکن یہ بھی تو دعا کرا کہ میرے بچہ, میرا بیٹا دیندار بن جائے. یہ بھی تو ہے, آپ یہ بھی تو دعا کروائیے. پائلٹ بنے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ڈاکٹر کا بننا حرام نہیں, اور پائلٹ بننا حرام نہیں, اور بخاری شریف کا پڑھنا فرض عین نہیں. کہ بخاری شریف پڑھو کہ فرض عین ہے, ان کا نا. اگر کسی مدرسے کے اندر جا کر بخاری شریف پڑھاؤ فرض عین ہے, ان کا نا. کہ ڈاکٹر بننا یہ کا حرام نہیں, پائلٹ بننا یہ کا حرام نہیں, اور بخاری شریف پڑھنا پڑھانا فرض عین نہیں, لیکن دونوں کا دیندار بننا فرض عین ہے. دینداری اپنے گھروں میں دینداری لاؤ, اللہ سے مانگو, اللہ دے گا. پھر ایسے بچے پیدا ہوں گے صلاح الدین ایوبی جیسے, کہ جنہوں نے کام کیا. ہاں, نور الدین زنگی جیسے. اس کی ماں نے کہا تھا کہ نور الدین زنگی بیٹا میں میرا دودھ معاف نہیں کروں گی, بس میری خواہش یہ ہے کہ تو بیت المقدس فتح کر. یہ نور الدین زنگی سے کہا تھا. اور میں روزانہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کر کے تیرے لیے دعا کرتی ہوں. یہ نور الدین زنگی. خیر انہوں نے وعدہ کیا ماں کے ساتھ, لیکن چل نہیں سکے, عمر نے وفات نہیں کی, انتقال ہو گیا ان کا. تو صلاح الدین ایوبی نے کام لیا. تو صلاح الدین ایوبی کی ماں بھی کہتی تھی, ایک چھات جب بیت المقدس فتح ہوا تو صلاح الدین ایوبی کی ماں نے کہا ایک چھاتے کا دودھ معاف کیا ہے کہ تو نے بیت المقدس فتح کیا, دوسری چھاتے کا معاف نہیں کیا. میری خواہش ہے کہ کیا خواہش ہے اماں آپ کی, کہ یہ ہے کہ اب ایسا کام کر کے قیامت تک ہمارے ہاتھ میں رہے. ایسا نظام بنا. اماں یہ تو میں نہیں کر سکتا, جتنا مجھ میں طاقت تھی اتنا کیا میں نے. یہ کہا جا دونوں چھاتیوں کا دودھ معاف کر دیا. یہ مائیں تھی. اللہ معاف کرے, آج کل راتیں چھوٹی ہیں, تو صبح صبح اسکول جانے کے لیے بچوں کو مائیں جگائیں گی, فجر کی نماز کے لیے نہیں جگائے گی. اسکول جانے کے لیے برابر ٹائم پر ٹنا ٹن کر 7 واگے بس آپ سے, 7 واگے رکشہ واڑوں آپ سے تیار تھا. تو فجر کی نماز کے لیے نہیں. اس کا مطلب کہ اسکول ہمارے ذہنوں میں مقدم ہے, فجر کی نماز مقدم نہیں ہے, حالانکہ فجر کی نماز تو فرض ہے نہیں. اس لیے اپنے مزاج کو بدلو. میں کہتا ہوں مزاج بدلو, دینی مزاج لاؤ, پھر اللہ آپ کو مقام دے گا کہ آپ صرف جہاں دیکھو گی اللہ وہاں ہدایت پھیلا دے گا. کس زمانے میں عورتیں ایسی گزری ہیں, عالمائیں بھی گزری ہیں, دیندار بھی گزری ہیں, اور بڑے بڑے کام کیے ہیں. بڑے بڑے کارنامے جسے کہتے ہیں, بڑے بڑے کارنامے کیے. اس لیے سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں آپ کو دوں گا. جو سلف صالحات کرتی تھی وہ سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی میں ہدیہ دوں گا آپ لوگوں کو. بہت آسان ہے. جتنی مائیں بہنیں ہیں ان سب کو میری طرف سے میں ایک ہدیہ دیتا ہوں.
اس ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اور یہ میری تصویر ہے، اس کا بھی نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اب تصویر تو میں سب کو دے نہیں سکتا، لیکن جہاں جس گھر میں قیام کرتا ہوں یا جہاں جو میرا میزبان ہوتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ لے بھائی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار لے. میں ہمیشہ ایک دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ ہمارے سبق سننے والے بہت ہو گئے نا، آپ کی صورت میں بھی آ جاتے ہوں گے ماشاءاللہ گروپوں میں. یہ ہر آدمی بلاتا ہے اپنے گھر میں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ جو تیرا بندہ اور بندی تجھے پسند ہو اس کے گھر میں مجھے لے جا اور اس کے گھر کا پانی مجھے پلا. تو اللہ ایسا نظام بناتا ہے، اسباب بناتا ہے. حالانکہ بڑھاپے میں سفر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ سورت کا جو سفر ہوا، یہ سفر ایسے ہوا کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ لوگ آئے میرے پاس، میں اس سورت کی دعوت دیتے ہیں آپ کو، آپ سورت آؤ. میں نے کہا بھائی اب تو بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، جانا آنا، کاروں میں بیٹھنا، ٹرینوں میں بیٹھنا اترنا، کہ بھائی اتنی ہمت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، دو مرتبہ 3 مرتبہ یہ مسجد نبی میں آئے دعوت دینے کے لیے. اچانک مجھے الہام ہوا کہ یہ سورت والے نہیں بلا رہے، حضور دعوت دے رہے ہیں. یہ شیخ نے لکھا ہے نا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ مدینہ منورہ میں کوئی میری دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے. کہ مدینہ منورہ میں کوئی دعوت کرے تو انکار کرتے ہوئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے. یہ شیخ نے لکھا ہے کہ اللہ نے ڈالا اس کے دل میں، نبی کے شہر میں جو ہے تجھے دعوت دے رہا تو نبی کے شہر میں مسجد نبی میں ہی آئے، مدینہ میں نہیں، مسجد نبی میں افطار کے وقت میں، بھائی ہمارے صورت کہ آپ دعوت قبول کرو. تو اچانک مجھے یہ ہوا کہ بھئی یہ حضور کی طرف سے قسم کی دعوت ہے، یہ اشارہ ہے کہ سفر کرو. اب کیسے سفر کریں؟ والدہ کی طبیعت خراب ہے، آج کا والدہ کا جب انتقال ہو گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ و آرام نصیب کرے. آپ سب سے ایصال ثواب کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، مجھ پر احسان ہوگا آپ لوگوں کا. پھر میں نے سفر تھوڑا مختصر طے کیے، ورنہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور تمہارا وہاں بارباڈوس، اتنے تقاضے ہیں. میں نے کہا اب ہمت نہیں بھائی، لیکن یہ قریب کے ہیں. میں نے کہا سفر کرو تم، تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، تو پھر یہ سفر ہم نے کیا. یہاں کافی سالوں کے بعد آنا ہوا. اس لیے آپ کو آج سورہ اخلاص کا وظیفہ دیتا ہوں، جو نور الدین زنگی کی ماں کرتی تھی، صلاح الدین ایوبی کی ماں کرتی تھی. سلف صالحات کا معمول تھا، سورت والیاں بھی سلف صالحات جیسے بنے. اور وہ کیا ہے کہ بدرین کی تعداد ہے 313. بدر میں جانے والے جو تھے وہ 313 تھے. تو 313 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 315 بھی لکھے ہیں علماء نے، 320 بھی لکھے ہیں، لیکن میں نے میری کتاب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں ابھی، اس میں 313 نقل کیا ہے. اور جو بخاری کی روایتیں ہیں یہ ہے وہ میں نے کہا 313. تو 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو بس. پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے، پھر دیکھو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. 313 313 سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چائے بناتے یا کھانا پکاتے یہ پڑھو. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہوتا ہے. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ بالکل ریڈی میڈ. یہ نہیں کہ بلڈر لے کر بھاگ گیا، اس نے موبائل بند کر دیا، اب پتہ نہیں کب ملے گا، کہاں ملے گا. ارے کیا گئے ہو، لو پیسہ لے گئے ہو، تو گئے ہو. وہ نہیں، آپ نے یہاں پڑھا اور وہاں آپ کی پراپرٹی تیار. آپ نے پڑھا، پڑھتے ہی پراپرٹی تیار.
تو میں اپنے ساتھیوں کو، اپنے مریدوں کو، مریدنوں کو میں اتنی بات کہتا ہوں، جنت میں پراپرٹی تیار کرو۔ صورت میں تو بہت پراپرٹی بنا لی، دکان بھی بنا لی، فلیٹ بھی بنا لیے، بنگلے بھی بنا لیے، کرائے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ، ایوری تھنگ از اوکے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور اگر خدا نہ خواستہ حشر کے میدان میں اگر کچھ گناہوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جانا بھی پڑا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری پراپرٹی تو جنت میں سے بنائی ہے، کیا مکلے شہیاں، تو اللہ کی رحمت کی بھی جوش آئے گا۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ایک بنگلہ تیار، ریڈی میڈ محل، قصر فی الجنہ۔ حضرت عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو حضرت عمر نے کہا حضرت 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں تو بہت بناؤں گا۔ حضور نے فرمایا بنا، وہ تو تیری طاقت ہونی چاہیے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار، 200 مرتبہ پڑھو 20 بنگلے تیار، سیدھے سیدھے حساب ہے۔ 300 مرتبہ پڑھو 30 بنگلے تیار، 30 بنگلے تو تیار ہو گئے، پھر جو ہے 10 مرتبہ اور کر لو تو وہ بنگلہ تیار۔ اب آدمی مجھے آگے پوچھتا ہے مولانا میں تو روزانہ 313 پڑھنے والے روزانہ 1000 مرتبہ ہی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے والیاں جو ہے ماشاءاللہ روزانہ 2-2 ہزار مرتبہ ہی پڑھتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں پڑھتی، لیکن یہ میں آسان ڈوز دے رہا ہوں جو آدمی پابندی سے کر سکے۔ تو ایک آدمی نے اگر مجھے کہا مولانا میں پابندی سے بنگلے بنا رہا ہوں، پابندی سے ایک عورت نے کہا میرے بنگلے میرے پراپرٹی تیار ہو رہی ہے وہاں، پر مولوی صاحب ایٹلو کونے کیا آٹلا بدا بنگلہ کرسو سو تیا جی نے، آٹلا بدا بنگلہ ત્યાં તો કોઈ રેન્ટ વાળો તો મળે નહીં આપણોને કે ભાડાથી આપી દો, કોઈ કંપની હોય તો કંપનીને આપી દો, એવું તો છે જ નહીં। تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا وہاں؟ تو میں نے اس کو جواب دیا بیٹا فکر مت کر، تو بنگلے بنائے جا، جب ہم جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا، وہ وہاں کی بات ہے، لیکن ملے گا، پکی بات۔ 313 مرتبہ روزانہ اپنا یہ معمول بنا لو، جو ترتیب سے بھی آپ کی ہو، ایام میں نہیں پڑھنا ہے بس، اور زیادہ پڑھو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہیں، یہ بھائی پوچھو کیوں پڑھتے ہیں بہت؟ حضرت مجھے محبت ہے اس صورت سے، اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی قدرت ہے، مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو آپ نے کیا کہلوایا؟ اگر تو اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ تجھے اس سے محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے تو یاد رکھنا اس کو جا کر کہو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے آج کے جو میرے سبق چل رہے ہیں، ایک تو درس قرآن آتا ہے اور ایک مجھے آج کا سبق آتا ہے، تو میں اس میں اس کا مضمون ہے اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، پارٹ نمبر اتنا اپنے پیارے اللہ سے محبت کیجئے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ لوگوں کو۔ تصویر تو میں سب کو ہدیہ دے نہیں سکتا، جس گھر میں بیٹھا ہوں اس گھر میں میاں بیوی کو دے دوں گا انشاءاللہ، تصویر جہاں یہاں بیٹھا ہوں کہ بھی اس کو میں ہدیہ دے دوں گا، یہ لے بھی تیرے گھر میں آیا یہ تصویر ہدیہ لے لے، لیکن تصویر تو سب کو پہنچا نہیں سکتا میں، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ وظیفہ دے دوں آپ کو، یہ پڑھو، اس کے بعد آپ کی منگنیاں بھی ہو جائیں گی، اس کے بعد شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ بیٹا کا نام فرمانا تو بیٹا بھی اچھا فرما بردار ہو جائے گا، اور بنگلہ تو تیار ہو جائے گا، وہ تو یقینی ہے۔ اور آخرت کی تیاری کرو، موت کا آنا یقینی ہے، موت کے وقت میں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کو بہت بیان کیا ہے، دیندار مرد ہے دیندار عورت ہے تو ملک الموت خود جو ہے کلمہ پڑھوائیں گے، پڑھ دیندار ہے۔
لوگ اس کے جنازے میں ہو کہ نہ ہو وہ فکر مت کرو، اس کے جنازے میں فرشتے ضرور ہوں گے۔ آدمی آج کل کہتا ہے ارے آنا جنازہ میں بہو مانسو ہوتا، ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، ارے آنا جنازہ میں تو کوئی خاص مانسو نہ تھا، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ خراب آدمی ہے۔ حضرت عثمان کے جنازے میں صرف 8 آدمی تھے، حضرت عثمان کے جنازے میں 8 سے 10 آدمی تھے، تو خراب تھے وہ؟ ان کے جنازے میں وجہ پڑا 8-10 آدمی تھے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں اچھی چیز ہے بہت بڑا مجمع ہو، دعا کرے، لیکن کسی کے جنازے میں کم ہو تو اس کو خراب سمجھنا یہ نہیں۔ اچھا اور خراب جو ہوتا ہے وہ اللہ کے یہاں اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال اچھے ہیں وہ اللہ کے یہاں اچھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہ دیندار جس نے بھلا کام کیا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایمان کی حالت میں کیا، اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنائیں گے، بس اس کے دل کو سکون چین دیں گے اس کو ہم، اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے، یہ وعدہ ہے۔ دیندار کی موت کا وقت جب قریب آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کا انتقال رات کو 2 بجے ہو رہا ہے یا رات کو 2:30 بجے ہو رہا ہے، لیکن موت کے وقت میں کون سا وقت دکھائی دے گا؟ ظہر کی نماز کا، کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے جیسے۔ اچھا دیندار تھی، دیندار تھا، تو یہ فرماتے ہیں فرشتے اکرام کریں گے، یہ روایتوں میں ہزاروں فرشتے آتے ہیں، اور یہ شتوڑے بھی آتے ہیں۔ شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان صاحب تو بیٹھے، فرشتے کوشش کرتے ہیں کہ نہیں نمازیں پڑھی ہیں اس نے، قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، روزے رکھے ہیں، اچھی لڑکی ہے، اچھی عورت ہے، اچھا مرد ہے، ایمان بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرشتے باتیں کرتے ہیں یہ دیندار مرد اور عورت کے لیے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اس پہ جمے رہے۔ فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں اور آ کر کہتے ہیں ہم تجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ٹینشن مت لینا، جہاں تو جا رہی ہے، جہاں جا رہا ہے، وہاں تیرا بھرپور استقبال، کاریں کھڑی ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، بے ٹینشن مت لینا، اور پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا بھی غم مت کرنا، ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، فکر مت کرنا۔ یہ دیندار، کتابوں میں لکھا ہے 500 فرشتے آتے ہیں، 500 الگ الگ خوشبوئیں لے کر۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، یہ اور میٹھی میٹھی اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں، تارو سو نام چھے، تیرا کیا نام ہے، سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، دل بہلاتے ہیں، ایسا دل بہلاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کو بھول جاتی ہے، شوہر کو بھول جاتی ہے، وہ آدمی اپنی بیوی کو بھول جاتا ہے، بچوں کو بھول جاتا ہے، سب ایسی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں سب، اور ایک سے ایک خوبصورت قسم کے ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں، دیندار۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کسی دیندار کا انتقال جب ہوتا ہے تو آٹومیٹک گھر کے اندر خوشبو آتی ہے، یہ خوشبو لگائی نہیں جاتی، یہ خوشبو فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اور ایک پوائنٹ بتاؤں، آپ اکیلی بیٹھی ہیں، کبھی کبھی جو ہے داہنی طرف سے کوئی آواز آ جاتی ہے، کبھی بائیں طرف سے آواز آتی ہے،
کبھی کوئی سمتنی آواز آتی ہے، یہ ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. گھر میں اکیلے بیٹھے ہیں، داہلی طرف سے کسی نے کچھ پکارا تو داہلی طرف سے پکارا فرشتے نے پکارا ہے، اور بائیں طرف سے پکارا شیطان نے پکارا ہے، اور کوئی سمت نہیں ہے، وہ اللہ نے پکارا ہے. خیر ہے، یہ دینداروں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سورت کی عورتیں جو ہیں وہ دیندار بنے. یہ تمہارے یہاں جو دھمال ہے نا، اس سے مجھے بہت تکلیف ہے. شادیوں میں خرچے، اور پھر کپڑوں کے اوپر خرچے، اور پھر لمبی لمبی شاپنگیں کرنا، اور بازاروں مولوں میں جانا، یہ اپنا کام نہیں ہے، یہ اپنا کام نہیں. آدمی ضرورت کے لیے کرے، کوئی رش کی بات نہیں ہے. شوبازی، اس سے نظر لگتی ہے، یہ میری بات یاد رکھنا. آج گھروں میں جو پریشانیاں ہیں نا، وہ حسد کی اور نظر کی پریشانیاں ہیں. حسد ہوتا ہے، اچھا موبائل کیا تھے لاوی تو، جب وہ مول میں گئی تھی تیاں تھی لاوی سارا ہو، تو ابھی موبائل کا جو ہے خراب بھی نہیں ہوا، 2 مہینے بھی ہوئے، دوسرا موبائل. اللہ کو ہی پسند نہیں ہے. اسے اسراف کہیں گے، تبذیر کہیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں. اور آپ میں اللہ نے بہت خوبی رکھی ہے. میں آپ کو آج کی تاریخ لکھ لینا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مال دے گا انشاءاللہ. اور دیکھو گے کہ سورج جو ہے ٹاپ 1 ماشاءاللہ یہ ہے. لیکن اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، مرتے ہی یہ مال چھوٹ جائے گا. دیندار بنو گی تو فرشتہ جو ہے وہ آ کر خوشخبریاں دیں گے، خوشخبریاں. ٹینشن مت لیجیے بھائی، ٹینشن مت لینا، ٹینشن مت لینا. اور اچھی اچھی بات اگر، اور شیطان جو ہے وہ کسی طریقے سے بہکانے کی فکر میں رہے گا، اس کا ایمان کھینچ لوں. لیکن موت کے وقت میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کبھی کبھار آدمی تکلیف برداشت نہیں کرتا، اور تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کچھ جملے ادھر ادھر کے کہہ دیتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے. اور ایک اہم بات بتاؤں آپ کو، کبھی کبھار موت کے وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن دماغ چلتا ہے، دل چلتا ہے. تو نصیحت کرتا ہوں، زبان سے کلمہ نہیں پڑھ سکتے تو دل میں تو پڑھ سکتے ہو کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دماغ میں تو کلمہ لا سکتے ہو نہیں لا سکتے؟ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہو رہا تھا تو شیطان نے 99 دلیلیں پیش کی امام صاحب کے سامنے کہ اللہ نہیں، اللہ نہیں. امام صاحب نے جو ہے یہ جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے، جواب دیتے گئے. آخر میں شیطان نے کوئی دلیل، تو امام صاحب نے کہا میں بغیر دلیل کے کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے مجھے، میرا اللہ ایک ہے. اس کے بعد امام صاحب کا انتقال ہوا. خواب میں دیکھا تو اپنے بیٹے سے کہا بیٹا بڑا زبردست فتنے میں آ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی، بچ گیا. اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے گھروں کی حفاظت کرو، اپنی عصمت کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ بہت دے، میری دعائیں ہیں. اور حلال دے، حرام سے بچا دے، کہ حرام لقمے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اپنا دل صاف رکھو. ایک دعا مانگو، اے اللہ ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما. تو دیندار ہے یہ عورت، دیندار ہے مرد. فرشتے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، جنت دکھاتے ہیں، باغات دکھاتے ہیں، حوریں دکھاتے ہیں. بحور وہاں سے سلام کرتی ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کی روح پھڑکتی ہے. آخر میں ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت آ کر کیا کہتا ہے؟ پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہے. دیکھا کہ ملک الموت آیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا. ایک کی بات کہتا ہے ملک الموت، مارا ماتھا پر جو سو لکھی ہوئی ہے، میری پیشانی پر دیکھ کیا لکھا ہے. اس کی پیشانی پر کلمہ لکھا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبان سے نکلا اور فوراً اس کی روح قبض کر لی.
جاؤ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے. دیندار ہے, قبر میں رکھا تو قبر میں رکھتے ہی جب فرشتے سوال جواب کرنے آئیں گے, ارے میں ٹھہر بھائی ٹھہر, ہمارے عصر کی نماز پڑھوانی ہے, مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے. قبر میں جو فرشتے سوال جواب کریں گے, چاہے رات کو 2 بجے کریں 3 بجے کریں, اس کو عصر کا وقت دکھائی دے گا, غروب کا, کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. نماز ہی تھی. میں نے میرے والدہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کرے, نماز کا وقت بہت اہتمام سے مجھے نماز پڑھاؤ. اس بڑھاپے میں بھی, اس بیماری میں بھی, بھائی تیرا سبق سنا, میں مشغول ہوتا تھا تو میری بیوی سے کہیں, بچیوں سے کہیں, بھائی یونس کا سبق درس قرآن سنتی تھی. حالانکہ ایک تو ہے آج کا سبق, وہ آسان ہوتا ہے, درس قرآن تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے. قرآن شریف کے آیتیں, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح 5-6 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بھی سنتی تھی. دینی مزاج, اپنا مزاج دینی بناؤ, یہ میری دعوت ہے آپ لوگوں کو کہ مزاج دینی ہو. اب دیندار ہے, اب گئی وہاں قبر میں اکرام احترام, دیندار عورت ہے. اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ عورت یا یہ لڑکی یا یہ مرد جس گھر میں رہ کر عبادت کرتے تھے, جس چارپائی پر اللہ اللہ کرتے تھے, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد وہ چارپائی روتی ہے. اور بعض سلف صالحین, بعض سلف صالحات تو ایسے گزرے ہیں کہ 40 دن تک ان کے چارپائی میں سے رونے کی آوازیں آئیں, ان کے کمرے میں سے رونے کی آوازیں آئیں. 40 دن تک کوئی جا نہیں سکتا تھا, کیوں؟ رونے کی آواز آتی تھی, دیواریں روتی تھی کہ اتنی اچھی عورت تھی دنیا سے چلی گئی. امام قرطبی کہا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ آج میری وجہ سے اللہ نے عذاب روک رکھا ہے, جب میں دنیا سے جاؤں گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرطبہ پر کیا حالات آتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا تو لوگوں کو, جب دنیا سے رخصت ہوئے تب قرطبہ پر حال آتا ہے. تو آپ کی دینداری کی وجہ سے حالات عذاب کو بھی اللہ روک کے رکھے گا. دیندار ہے. قبر میں داخل کیا تو ایک شعر پڑھ کر لوگ واپس ہو جائیں گے, قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. نماز ساتھ دے گی, آپ قرآن پڑھ رہی ہو, قرآن ساتھ دے گا. درود شریف آپ نے پڑھا ہے, درود شریف ساتھ دے گا. آپ نے روزہ رکھا ہے, روزہ ساتھ دے گا. دیندار تھی, اس لیے دیندار بننے کی کوشش کرو. مال تو اللہ نے بہت دیا, اتنا مال الحمدللہ دیا ہے کہ 100 نسلوں تک بھی نہ کماؤں تو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا رہے گا. سورت کو اللہ تعالیٰ نے مال کے لیے چھانٹا ہے ہندوستان کے اعتبار سے. وہ زمینوں میں سے جو ہے نا خزانے ہی نکلیں گے, لیکن وہی پوپٹ والی کھانی ہے, چوہے والی نہیں کھانی, پوپٹ والی, طوطے والی, خوش ہو کر. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستی والے, گاؤں والے, علاقے والے اگر دیندار بن جائیں, ایمان لے آئیں, تقوی اختیار کر لیں, ہم برکتوں کے دروازے کھولیں گے. یہ برکتوں کے دروازے کھلوانے, اس کے لیے اپنے دل کو صاف رکھو. روزانہ رات کو سوتے وقت میں سب کو معاف کر کے سو. یہ ترتیب ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت میں جتنا بھی بگاڑ ہے نا دل میں, بہو کے بارے میں, ساس کے بارے میں, اور جیٹھانی اور ننن, پتہ نہیں کیا کہ جیٹھانی, جیٹھ, ننن, یہ جو نام ہے اپنے ہمارے برادری میں, ہمارے علاقے میں, سب کے بارے میں جو ہے اپنا دل صاف کر کے سو جاؤ. اللہ سے کہو افوض امری الی اللہ. ایک صحابی تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی دیکھو دیکھو بھائی دیکھو دیکھو, ابھی ایک آدمی آئے گا اس دروازے سے, وہ جنتی ہے. جب حضور نے فرمایا تو صحابہ تو
دھیان سے دیکھنے لگے کون آتا ہے کون آتا ہے. تو ایک صحابی آئے وضو کر کے, جوتے ان کے ہاتھ میں, وضو کا پانی بھی ٹپک رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ ہاں اس کے بارے میں کہا ہے جنتی ہے. دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا ایک آدمی آئے گا یہاں سے وہ جنتی ہے. صحابہ دیکھتے رہے کون آتا ہے کون آتا ہے کون آتا ہے. دوسرے دن بھی وہی صحابی آئے. تیسرے دن آپ نے کہا ایک آدمی بھی آئے گا وہ جنتی ہے. تو تیسرے دن بھی وہی صحابی آئے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. تو ایک صحابی ہے, نوجوان صحابی, ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص. انہوں نے کہا کہ 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے. سعد ابن وقاص نام تھا ان کا, جو آتے تھے 3 دن سے, سعد ابن وقاص. اب 3 دن سے حضور کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہے جنتی ہے. کیا عمل ہے اس کا؟ نماز بہت پڑھتا ہے, قرآن بہت پڑھتا ہے, روزے بہت رکھتا ہے, ذرا تحقیق تو کروں. تو 3 دن مہمان بن گئے وہاں جا کر کہ دیکھو تو صحیح کیا کرتا ہے. کچھ نہیں, اپنی نمازیں پڑھتے تھے, عام نماز جو ہوتی ہے اپنی, روزہ رکھتے تھے. تو حضور نے کہا کہ 3 دن سے حضور نے کہا کہ آپ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں, تو آپ کی کیا خوبی ہے؟ بولے میری کوئی خوبی نہیں ہے, یہ تو حضور نے بات کہی تو میں اپنا راز بتاتا ہوں. حالانکہ میں راز کسی کو بتانے والا نہیں تھا, میرے اللہ کے درمیان تھا یہ معاملہ. اور وہ راز یہ کہ رات کو جب میں سوتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں, دل میں رکھتا نہیں. اور ہمارے یہاں کیا ہے, شب برات آئے گی, شب برات فون کریں گے بھائی معاف کر جی, ہاں کہ گھدو کریے تو معاف کر جی, ہاں شب برات معافی, اور دوسرے دن جیسے تھے ویسے ہو گئے. ایسے معافی نہیں ہوتی. قلب سلیم صحابہ کو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ملا تھا ان کی دل کی صفائی کی وجہ سے, اس لیے لقب ملا تھا. پھر وہ درجے پر پہنچے تھے. آپ جب دنیا سے انشاءاللہ رخصت ہوگی تو آپ کا مکان بھی آپ کی جدائی پہ روئے گا, کیونکہ آپ دیندار ہیں. علماء نے لکھا ہے گھر کے سامنے جو درخت ہے وہ درخت بھی روتا ہے, بھینسیں ہیں وہ بھینسیں بھی روتی ہیں, گائے بھی رکھتی ہے, دیندار آدمی تھا. آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے جہاں سے نیکیاں چڑھتی تھی. آپ کی نماز, آپ کی تہجد جو چڑھتی تھی وہ دروازے بھی روئے گا کہ کیوں رو رہا؟ یہ کہا کہ وہ آنا بند ہو گیا. بھلی عورت تھی, بھلا آدمی تھا. اس لیے میری خواہش یہ ہے, آج مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کی خواہش مولانا کیا, ہر آدمی پوچھتا ہے نا آپ کی تمنا کیا, کوئی خواہش. میری خواہش یہ ہے اور میری تمنا یہ ہے, اللہ کرے میری تمنا پوری ہو عافیت کے ساتھ, کہ دنیا میں یہ مشہور ہے بہترین گھڑی چاہیے سوئٹزرلینڈ چلے جاؤ, بہترین کمبل چاہیے اٹالی چلے جاؤ, اور بہترین آئی فون چاہیے تو سان فرانسسکو چلے جاؤ, سین ہوزے فیکٹری وہاں پر ہے ایپل والوں کی, میرا وہاں بیان بھی ہوا ہے. اور بہترین قسم کے کار چاہیے تو جرمن چلے جاؤ, بہترین قسم کے کمپیوٹر کے پارٹ چاہیے تو آپ جو ہے امریکہ چلے جاؤ, اچھا اچھا پارٹس آپ کو ملیں گے. اور بہترین قسم کی عورتیں دیکھنی ہو تو سورت چلے جاؤ, اخباروں میں آئے گا کہ بہترین قسم کی عورتیں دیکھنی ہو آپ کو, مال و منال کے اعتبار سے نہیں, چہرے مہرے کے اعتبار سے نہیں, دینداری کے اعتبار سے. مرد عورتیں کہ آپ سورت چلے جاؤ, آپ کو بہت اچھے لوگ ملیں گے, بہت بھلے لوگ ملیں گے. کسی زمانے میں ایسی بستیاں تھی 100% بستیاں نمازی تھی, 100% بستیاں تہجد گزار تھی, 100% بستی جو ہے وہ داڑھی والے تھے. اور میں ان بستی میں گیا ہوں, یعنی مجھے لوگ لے گئے ہیں, ان عورتوں میں میں نے بیان کیا ہے, میں رہا ہوں وہاں, مجھے مستقل لے گئے کہ مولانا آپ کو ایسی بستیوں میں ہم لے جاتے ہیں جہاں 100% دینداری, ایک ٹیلی ویژن نہیں ملے گا آپ کو. اور ابھی ہم جو پڑھا جا رہے ہیں نا, پروگرام بنا رہے, وہ 100% دینداری. ابھی یہاں سے جانے کے بعد ایک بستی کا ہمارا
یعنی مشورہ چل رہا ہے جاؤں نہ جاؤں جاؤں نہ جاؤں. ہمیں تاریخ ہم نے دی نہیں ہے. 100%. ایک ٹی وی نہیں ملے گا, ایک بغیر داڑھی والا نہیں ملے گا. فجر کی نماز میں 100% جتنی بستی میں جیسے 500 ہے نا 500 تو بچوں کے ساتھ ملیں گے آپ کو. مسجد میں جماعتیں بیٹھیں گے تو سارے کے سارے 500 کے 500 بیٹھیں گے. ہاں کوئی معذور ہے, کوئی ہسپتال میں ہے, کوئی یہ ہے. ابھی میں چاہتا ہوں اللہ کرے صورت بھی ایسا بن جائے. لیکن ہمارا تو کیا, ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ دوپہر کو 2 بجے سورج طلوع ہوتا ہے صورت میں. دنیا میں تو صبح جلدی ہو جاتا ہوگا, لیکن صورت میں جو ہے رات کو بہت دیر سے غروب ہوتا ہے. اور 2 بجے 2:30 بجے 1:30 بجے شہزادے ہیں نا ناشتہ ہوتا ہے. ارے ناشتے کا ٹائم ہے. زندگیاں بدلو, اچھے بنو اچھے. اور جس کے دل میں جو ہوتا ہے میں بتاؤں, جس کے دل میں جو چیز بیٹھ گئی وہ چیز چلائے گی اس کو. دل میں دین بیٹھ گیا تو دین چلائے گا. دین بیٹھا ہے, دل میں نماز بیٹھ گئی یہ نماز چلائے گی, بغیر نماز کے نہیں رہے گی. دل کے اندر قرآن بیٹھ گیا قرآن چلائے گا. اور ایک نصیحت یاد رکھنا بیٹیوں, جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے, اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا قرآن کی طرف دیکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا. دل میں جو بیٹھے گا, دل میں کاروبار بیٹھ گیا تو کاروبار چلائے گا. دل میں کپڑا بیٹھ گیا تو کپڑا چلائے گا. دل میں جو بیٹھا, لیلا کے دل میں مجنون بیٹھا ہوا تھا اور مجنون کے دل کے اندر لیلا بیٹھی ہوئی تھی, تو بھی چلا رہے تھے ان کو. ہر چیز میں لیلا دکھائی دیتی تھی, ہر چیز میں مجنون دکھائی دیتا تھا. یاد رکھنا, مطلب اپنے دل کے اندر دین کو بٹھاؤ. ہماری اتنی تشکیل ہے, اور یہ ہوگا گھر کی تعلیم سے. میرا سبق آتا ہے, اللہ کا شکر ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو گروپ میں کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتا ہوگا. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دنیا میں پھیلایا الحمدللہ کہ میرا سبق لوگ مجھے بھی بھیجتے ہیں. ان کو پتہ نہیں میرا ہی سبق ہے. میری کتابیں لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں حرم شریف کے اندر کہ آپ چہرے ذرا اچھا لگ رہے ہو, یہ کتاب پڑھنا بہت اچھی ہے. تو میں لے لیتا ہوں, ان کا جزاک اللہ خیر. پھر دوسرے دن آتے ہیں حضرت معاف کرنا یہ تو آپ ہی نے لکھی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا ہے کہ حضرت کون بیٹھے ہیں, یہ کہ انہوں نے تو لکھی ہے یہ کتاب. مومن کا ہتھیار ہے, 26 صورتیں ہیں. ہوائی جہاز میں سفر کر رہے تھے تو ایک جب ٹیک آف کے بعد ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سب کو مومن کا ہتھیار بانٹنی شروع کی. وہ میرے پاس بھی آیا, مجھے بھی دی کہ یہ کتاب پڑھتے رہنا, بہت اچھی کتاب ہے. اس میں جنات سے بھی حفاظت ہے, جادو سے بھی حفاظت ہے, یہ بھی ہے. وہ فضائل مجھے خود بیان کر رہا. میں نے کہا بہت اچھا بھائی. یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس لیے ایک تو میں نے آپ کو ہدیہ دیا میری طرف سے. استاذ کا ہدیہ بہت قیمتی ہوتا ہے. ایک استاذ کی دعا ہوتی ہے, ایک ماں باپ کی دعا ہوتی ہے. تو ماں باپ کی دعا سے زیادہ اللہ استاذ کی دعا قبول کرتا ہے. کہ ماں باپ تو جو ہے آپ کی خالی کاروبار کی فکر کرے گا, آپ کی دھندے کی فکر کرے گا. استاد آپ کی جنت اور جہنم کی فکر کرے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری خاص دعا ہے آج کی تاریخ کی, جس کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس ہال میں جمع کیا, اللہ تعالیٰ اسی فضل و کرم سے ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ, اور ابھی جہاں جہاں آواز سنی جا رہی ہے اور جب بھی سنیں, لیکن بیان ابھی چل رہا ہے, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, جو بھی ہے, اور بعد میں بھی پہنچتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جنت میں داخل کر دے. اس لیے سورہ اخلاص والا ہدیہ یہ قبول کر لو. آپ لوگوں نے قبول کیا بھائی؟ 313 مرتبہ. پراپرٹی بناؤ. یہ جملہ یاد رکھنا ذرا, پراپرٹی کے جملے سے آدمی کو یاد رہتا ہے. خالی بنگلہ کو ہو تو آدمی کو ذہن میں نہیں آتا بنگلہ کیا ہو ایسا بنگلہ بھائی. پراپرٹی بالکل یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگی ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر لگی ہوئی کہ پکا یہ تیرا ہی ہے. نام لکھ دیا جاتا ہے فلانی کا ہے, فلانی کا ہے, کوئی قبضہ نہیں کر سکتا.
اور اگر آدمی کو یہ ہے کہ بھی میرا بنگلہ ہے تو ذرا تھوڑے کھجور کے درخت بھی ہونے چاہیے، تھوڑی پھلواری بھی ہونی چاہیے، تو سبحان اللہ بحمدہ بہت پڑھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جتنی مرتبہ تم سبحان اللہ بحمدہ پڑھو گے اتنے درخت جنت میں کھجور کے لگیں گے۔ آپ کا 100 درخت لگا لے، 100 مرتبہ پڑھ لو، 100 درخت لگ جائیں گے کھجور کے۔ اور وہاں لکڑی کے درخت نہیں ہوتے، وہاں سونے کے تنے کے ہوتے ہیں۔ یہاں سونے کے لیے آپ ترستی ہو نا، ایک ایک بالی کے لیے ترستی ہو، اور وہاں سونے کے درخت لگاؤ۔ جتنا مدینہ منورہ میں نے بیان کیا مستورات میں، اور یہ حدیث بیان کی، جنت میں کھجور کا درخت لگاؤ، ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ بیان کرنے کے بعد اپنی کار میں بیٹھا، ایک بچی بھاگی بھاگی آئی، شیخ میں نے 50 درخت لگا لیے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلا تو اس کی بہن آئی بڑی، حضرت شیخ، شیخ وہ شیخ کہتے ہیں جیسے یہاں حضرت کہتے ہیں نا، وہ لوگ شیخ کہتے ہیں۔ شیخ میری بہن نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے، اور اتنے بنگلے تیار کر لیے میں نے۔ یہ آج کی تاریخ کا خاص ہدیہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ سورہ اخلاص کا وظیفہ، اس کے بعد دعائیں مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اور مرنا ہے، یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ملک الموت کب آ جاوے۔ کتابوں میں لکھا ہے روزانہ ملک الموت سب پر نگاہ رکھتا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، کب کس کو لے کے چلنا ہے۔ اور موت اچانک آتی ہے، کہہ کے نہیں آتی، کب آوے، کون سی زندگی کے کون سی گلی میں شام ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے ابھی سے اپنا رخ موڑو، اور آپ کے دل میں یہ نہ آوے کہ مولوی صاحب بہت گناہ ہو گئے تنہائیوں میں۔ آپ بالکل ٹینشن مت لو، اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اے میرے بندے اور بندی، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اس گناہوں سے بھر جائے۔ کوئی اتنا زیادہ گناہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ گناہوں سے بھر جائے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی گناہ کرے اور ساری دنیا گناہ کرے تو بھی اتنے گناہ نہیں ہوں گے کہ آسمان سے لے کر زمین سے لے کر آسمان تک گناہ بھر جائے۔ لیکن وعدہ کرتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بڑائی کی قسم، ایک ندامت کا آنسو تو بہا دے گی، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ استغفار کریں گے، معاف کر دوں گا، وعدہ ہے۔ اور پڑھوایا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا۔ نبی جی پڑھتے رہو، نبی جی پڑھتے رہو، نبی جی پڑھتے رہو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوایا اللہ نے۔ اگر کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر عرضی کرنے کی ترتیب بتاوے نا، تم ایسا ایسا لکھو، آج کل ہوتے ہیں نا آفیسر والے، تمہیں عام لکھو، آئی ریتی لکھو، وہ تم نے لکھی نہ پوچھ، آئی بھی لکھو، تمہیں لوگوں جیسے قبول کرے ناکسوانے، پچھے تمہیں فساد، تم پھنسو گے نہیں، تم اس طریقے سے لکھو۔ تو اللہ نے پڑھوایا، وہ پڑھوایا کیوں؟ اللہ کو دینا ہے اس لیے پڑھوایا۔ کیسا پڑھو؟ پڑھو میرے ساتھ، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ پڑھوایا ہے، آسمانوں سے پڑھوایا ہے۔ دینداری والی زندگی، قلب سلیم، دل صاف، اعتبار سے چلتے رہو۔ اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص کم سے کم ہے یہ، زیادہ زیادہ تو پڑھنے والیوں نے 5-5 لاکھ مرتبہ بھی پڑھا ہے الحمدللہ۔ ایک ڈاکٹر نہیں ہے، یہ احمد آباد کی ہے، کل میرا احمد آباد میں پروگرام تھا الحمدللہ، تو وہ بھی شکاگو میں رہتی ہے، اس نے میرا بیان سنا تھا نواب مسجد میں، اس وقت میں 5 لاکھ مرتبہ پڑھواتا تھا۔ قرآن شریف کے حروف ہیں 4,40,000 3,40,000، میں نے کہا اب راؤنڈ فگر پکڑ لو، قرآن شریف کے حروف کے مطابق 5 لاکھ مرتبہ تم پڑھو۔ پریشان تھی، آہستہ 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 کر کے 3 سال کے بعد اس کو مجھے فون آیا یا خبر آئی کہ میں نے 1 کوٹا پورا کر لیا اور سارا کا سارا آپ کو ہدیہ دے دیا۔ میں نے کہا اس سے بڑا ہدیہ کچھ نہیں ہے بھائی۔ پھر شروع کیا، آج اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے،
احمد آباد کی رہنے والی ہوں. تو 5 لاکھ مرتبہ اگر پڑھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن 313 مرتبہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. انشاءاللہ پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اور میرا سبق سنتے رہو. دوسرا میری کتاب ہے مومن کا ہتھیار 26 صورتیں، یہ نئی آ گئی ہیں، 2022 ماڈل. آپ لوگ کاریں خریدتے ہو نا، 2019 ماڈل، 2021 ماڈل، 2020 ماڈل، یہ 2022 ماڈل. یہ میری کتاب میں نے بالکل تیار کی ہے، یہ 2022 ماڈل 2022 میں تیار ہوئی ہے. سب کچھ میں نے اس میں سے جتنی بھی رتبہ یا بھی چیزیں تھی سب نکال کر ڈھنگ سے مجموعہ تیار کر لیا ہے. اس کو خرید لو، کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کو پڑھنا شروع کرو. سب کچھ اس میں مومن کا ہتھیار بھی ہے، اس میں اللہ کی پناہ بھی ہے، اس میں حج عمرے کی دعائیں بھی ہیں، اس میں اللہ سے باتیں کیسے کرنا وہ بھی ہے، اس میں بدرین کے نام بھی ہیں 313، اور اس میں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی ہیں، سارے کے سارے اللہ کے 99 نام بھی ہے. سب خزانہ جمع کر دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ سمندر کو کوزے میں پیک کر دیا ہو. اس کو پڑھو گے انشاءاللہ اور مل جائے گی. میرے بس میں ہوتا تو میں آپ لوگوں کو ہدیہ دیتا، لیکن اب کتابیں اٹھا کے چلنا، کتابیں لانا یہ اپنے بس میں نہیں ہے. سب جگہ مل جاتی ہے. نہ خرید نہ سکو تو جو موبائل پر بھی آتی ہے، PDF بھی آ جاتی ہے، موبائل کے اوپر بھی ہے. آپ گوگل پہ جا کے دیکھو گے 26 صورتیں تو آپ کو مل جائے گی. اس کو پڑھو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. 2-4 قصے مجھے بیان کرنے تھے، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا اسے، کہ سلف صالحات کے کیا معمولات تھے مجھے بیان کرنا تھا. سلف صالحات ان کی زندگی کیسی تھی، تہجد میں اٹھ کر کیا کرتی تھی، وہ بعد میں ناشتہ کب کرتی تھی، شوہروں کی اطاعت کیا کرتی تھی، کس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتی تھی. تو 1-2 عورتوں کے قصے بیان کرنے تھے. اللہ تعالیٰ جب مجھے توفیق دے گا دوسری مرتبہ انشاءاللہ آنا ہوا، یہاں دانا پانی ہوا، اس وقت تو سنائیں گے انشاءاللہ. اب تو یہ ہدیہ قبول کر لو آپ لوگ 313، اور بھی جتنا آگے بڑھ سکو. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل، لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، لك الحمد حمدا حمدا، لك الحمد حمدا حمدا، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، عدد الشفع والوتر. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. يا مونس كل وحيد،
یا صاحب کل فرید یا قریبا غیر بعید یا شاہدا غیر غائب یا غالبا غیر مغلوب یا صریخ المستصرخین یا غیاث المستغیثین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا عظیم الرجاء یا منقذ الهلكى یا منجی الغرقى یا محسن یا مجمل یا مبدع النعم قبل استحقاقها یا فالق الحب والنوى یا فالق الحب والنوى اعط لكل امرئ ما نوى اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ذا الجلال والإكرام رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں پر اقرار ہے، ہم جیسا گنہگار نہ تیرے زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اے اللہ نہ تیرے ہواؤں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، جا اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہماری بہویں بچیاں اور ہمارے بھائی جتنے بیٹھے ہیں، ہم سب کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے، اور اللہ دور دور سے جہاں پر بھی بیان سن رہے ہیں، دعا سن رہے ہیں، یا جب بھی سنیں ان کے لیے بھی دعا تو قبول فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے۔ اے اللہ پورے صورت والوں کو قبول فرما، ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما، ایک ایک بچہ اور بچی کو قبول فرما، حلال مال و منال کے دروازے ان کے لیے کشادہ فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں گھر کی ضرورت ہو گھر عطا فرما، جنہیں حلال بستری کی ضرورت ہو حلال بستروں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں گا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کی اولاد تو ہے مگر بے دین ہے، اے اللہ بے دین اولاد کو تو دیندار بنا دے، جنہیں اولاد کی ضرورت ہے اولاد عطا فرما، اے اللہ جو ان کی ضرورت ہو تو غیب سے تکفل فرما۔ اے مولا کریم اتنا بڑا مجمع آمین کہہ رہا ہے، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، فرشتے بھی صورت میں کھچاکچ بھرے ہوئے ہیں اور آسمانوں تک بھرے ہوئے ہیں، جہاں دین کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، خوشبوئیں سونگتے ہیں۔ اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کے کہنے کو تو قبول فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، دنیا سے رخصت ہونا یقینی ہے، آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ بہترین قسم کی گھڑی قیمتی وہ نکال لی جائے گی، قیمتی انگوٹھیاں نکال لی جائیں گی، قیمتی ہار نکال لیے جائیں گے، قیمتی موبائل بھی یہی رکھ دیے جائیں گے۔ اے اللہ وہ وقت دنیا والوں سے بات کرنے کا نہ ہوگا، بیٹے بیٹیاں شوہر بیوی سب کھڑے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان بند ہوگی۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھ، عافیت کے ساتھ رکھ، سلامتی کے ساتھ رکھ، صحت کے ساتھ رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے
کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ وہ پانی جو بادلوں سے آتا ہے، اس سے کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہے، یہ پانی مرد مومن اور مومنہ عورتوں کی آنکھوں سے نکل رہا ہے، اس سے تو اسلام کے باغ کو ہرا بھرا کر دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان پر بہترین رحمتیں نازل فرما۔ جب تک سورج اگتا رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک ہوائیں چلتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک زمینیں دانہ اگاتی رہیں آپ پر رحمتیں نازل فرما، جب تک اے اللہ سمندروں میں پانی باقی رہے آپ پر رحمتیں نازل فرما، اور تیری شاعر شان رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ، یہ مجمع جتنا آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کا پیارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ و آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان دنیا بھر میں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان کے لیے بھی یہی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما، اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ، میری تشکیل پر جو روزانہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرتی رہے یا کرتا رہے، چاہے 313 مرتبہ پڑھے، چاہے 1000 مرتبہ پڑھے، چاہے 2000 مرتبہ پڑھے، چاہے 5 لاکھ کا کوٹا پورا کرے، جو بھی کرے سورہ اخلاص کا وظیفہ میری تشکیل پر جو کرے، اے اللہ اس کے ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما، اس کے ساری ضرورتوں کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ میرے سارے کام میں ان کو تو پارٹنر بنا دے۔ اے اللہ، وہ میرے روحانی پارٹنر ہیں، جو میرے لیے دعا کرے وہ میرا روحانی پارٹنر ہے۔ میرے قرآن کے ترجمے میں اس کی پارٹنرشپ، مومن کے ہتھیار میں اس کی پارٹنرشپ، آج کے سبق میں اس کی پارٹنرشپ، جو بھی دین کا کام کروں اس میں ان کو تو پارٹنر بنا دے۔ صرف میری ضرورت یہ ہے وہ میرے لیے تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں اور میرے لیے دعا کریں۔ اے اللہ، دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں ہدایت کے ہواؤں کو چلا دے، برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما، برادران وطن کے ہدایت کے فیصلے فرما۔ حاجیوں کے قافلے حج کی طرف جا رہے ہیں، ان کے سفروں کو بہت آسان فرما۔ اے اللہ، ان کا حج مبرور عطا فرما، سعی مشکور عطا فرما۔ جس کے دل میں تمنائیں ہوں ان کو دونوں چوکھٹوں کا نور عطا فرما۔ ہمارے صورت میں آنے کو قبول فرما، یہاں سے جانے کو قبول فرما، یہاں کے قیام کو قبول فرما۔ صورت کے ایک ایک بچے کو قبول فرما لے، ایک ایک مرد اور عورت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے اللہ، یہ تیرے دربار میں ہم فقیر بن کر آئے ہیں، بھکاری بن کر آئے ہیں، اگر آپ نے دے دیا آپ قادر و مطلق ہے، اور اگر آپ نے دھکا مار کے نکال دیا پھر بھی ہم لوٹ کر تیرے دروازے پر آئیں گے، تیری چوکھٹ پر آئیں گے، اس لیے کہ تیرے دروازے سے ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ اے اللہ، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ کریم جو ہوتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے،
مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، اے سورت کے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ تو اب اس امت سے راضی ہو جا، اب اس امت سے راضی ہو جا۔ کب تک یہ امت برداشت کرے گی؟ معمولی بہانوں پر اس امت کو مارا جاتا ہے۔ ہمارے پاس تیرے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ اپنے دروازے کو ہم پر تو کشادہ فرما، اور تیری رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، اور ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور ہمارے دین کے سورج کو تو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ سب ہمارے لیے قبول فرما، حدیث کی جتنی دعائیں ہیں تو سب کو ہمارے لیے قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو تو قلب سلیم عطا فرما۔ یہاں تو نے جمع کیا ہے جنت الفردوس میں تیرے نبی کو پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور پورے صورت والوں کو تو قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بس